میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا قانون ہے وہ تو پورا کا پورا میرے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کہ اگر ایک گھر کے دو شریک ہوئیں، کسی پراپرٹی کے دو شریک ہوں، تو جب تک اس میں سے کسی ایک کو اگر اپنا حصہ بیچنا ہوتا ہے، جب تک وہ دوسرے کے آگے اسے خریداری کے لیے پیش نہ کرے اپنا حصہ نہیں بیچ سکتا. اور پھر دوسرے کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو پہلے کا حصہ لے لے اور چاہے تو اسے چھوڑ دے. اور اگر اس نے وہ حصہ چھوڑ دیا تب پھر پہلا شخص اسے باہر کسی اور کو بیچ سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا، پارٹیشن ایکٹ بھی پورے کا پورا میرے ساتھ ہے کہ جب ایک شخص بیچ رہا ہے، ایک چیز کے دو مالکان ہیں، ایک بیچ رہا ہے دوسرا خرید رہا ہے، تو دوسرے کو خریدنے کا پورا حق ہے. کوئی باہر والا ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں قانون نافذ کرنا ہے، ہمارے جج صاحبان، وہ مجھے میرے گھر سے نکالنے پر کیوں تلے بیٹھے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آخر؟ کس کو دلانا چاہ رہے ہیں؟ زبردستی میرا گھر، کروڑوں کی پراپرٹی، مجھے اور میرے بوڑھے شوہر کو گھر سے نکال کر کس کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جب میں پوچھتی ہوں کہ کس قانون کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ قانون ہم آپ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. تو بھائی حوالہ بھی تو دو میرے سامنے کہ انڈر وچ سیکشن آف لا آر یو ایکٹنگ لائک دس. مجھے بتاؤ کہ کون سے سیکشن آف لا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ کسی کو زبردستی اس کے گھر سے نکالا جا سکتا ہے. میرا بھائی بیچ رہا ہے، میں خرید رہی ہوں، پھر کسی کا کیا بگاڑ رہی ہوں؟ پھر یہ کہنا کہ نہیں نہیں نہیں، ہم تو دوسروں کو ہی دلوائیں گے، ہم تو نیلام ہی کریں گے. پہلے مجھے وہ قانون تو بتاؤ جس کے تحت یہ نیلام ہو. اب اگلی بات یہ دیکھو کہ سب سے پہلے جب ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا ہے تو سب سے پہلے شفیع صدیقی صاحب کا جو یہ فیصلہ آیا تھا کہ ہم اس کو نیلام کریں گے، 2002 کے قانون کی بنیاد پر، جو 20 سال پہلے کینسل ہو چکا ہے، کہ آپ کے گھر کا ایک پورشن 350 گز کا ہے، ایک پورشن 650 گز کا ہے، 350 گز کا سب ڈیوائیڈڈ پلاٹ نہیں بن سکتا. میں نے ان کے سامنے 2005 کا رول پیش کر دیا، 2011 کا کر دیا، 2019 کا کر دیا کہ دیکھ لو بھائی، 20 سال پہلے 2002 کا قانون کینسل ہو چکا، بلکہ 20 بھی نہیں، 21 سال ہو گئے اب تو اسے کینسل ہوئے. نیا قانون یہ ہے، 2019 تک کا قانون دیکھ لو نیا کیا ہے. وہ ماننے پر راضی نہیں تھے. اس کے خلاف جب میں نے اپیل کی تو تمہیں پتہ ہے، تمہاری ویڈیوز نیٹ پہ گئی بیٹا، کہ انہوں نے عقیل عباسی نے اٹھا کے 50 دن تک میرا فیصلہ روکے رکھا، میرا فائل روک لیا کہ نہ میں یہاں کچھ کسی سے کہہ سکوں، نہ کسی اور جگہ جا کر کسی سے بات کر سکوں، جب تک ہائی کورٹ کی اگلی بینچ کا، اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ ہاتھ میں نہیں آتا. جو اس کا اپیلی ہے، جو شخص اپیل کر رہا ہے، وہ کہیں اور نہیں جا سکتا. اس کی مجھے انتظار تھا، قانون یہی کہتا ہے. اچھا، اب جب اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ آ گیا، میں نے تمہارا بھی شکریہ ادا کر دیا، ان کا بھی. میں تو یہی سمجھی تھی، انہوں نے بھرے کوٹ میں یہی کہا تھا کہ انہوں نے نیلام کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ. میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا میں نے سیٹ اسائڈ کر دیا. سیٹ اسائڈ کا مطلب کینسل کرنا ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ میں نے کر دیا، تو میں نے ان کا بھی شکریہ ادا کر دیا، تمہارا بھی کر دیا. پوری ویڈیو بن گئی کہ نیلام کینسل ہو گیا. کچھ نہیں کینسل ہوا. انہوں نے سنگل جج کے پاس بھیجا تھا. سنگل جج نے کہا کہ نیلام تو ہم کریں گے اپنے وقت پہ، اس کے خلاف میں اسٹے نہیں دوں گا، اسے نہیں روکوں گا. میں نے پھر وہی پرانے قانون کی بات کی. انہوں نے کہا نہیں، اسی حق کے تحت ہوگا، بس ہوگا نیلام. میں نے کہا اچھا، اگر یہ بات ہے، آپ 20 سال پرانے کینسل ہو جانے والے قانون کو ہی پکڑے ہوئے ہیں، تو ایک راستہ ہے کہ میرا ڈرائنگ روم لان میں بنا ہوا ہے، اسے گرا دو. اس صورت میں 2 الگ الگ پلاٹ ہو جائیں گے 500 گز کے. تو پھر پورے گھر کو نیلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا گھر، کروڑوں کی پراپرٹی میری دوسروں کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ 2 پلاٹ ہو جائیں گے، ایک میرے بھائی کو دے دو، ایک مجھے دے دو. جو ایکسس پیسے ہیں وہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، 23 دفعہ لکھ کے دیا ہے کہ میں دینے کو تیار ہوں. کورٹ مجھے بتائے کہ کتنا دینا ہے، اللہ نے چاہا میں ادا کر دوں گی. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم لینڈ سرویئر کو بھیجیں گے. میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں، آپ کے پاس کورٹ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ میرا گھر، میری چیزیں کس کی ناپ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے. آپ کے پاس کسی قسم کا کورٹ میں ریکارڈ نہیں ہے. پارٹیشن کا کیس تھا، تو آپ کو پہلے ناظر کو بھیج کے چیک کروانا چاہیے تھا کہ یہ گھر پارٹیشن کے قابل ہے یا نہیں، اس میں کتنے حصے بن سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ قدرتی طور پہ 2 حصے بنے ہوئے ہیں، قدرتی طور پہ 2 پارٹیشن ہیں، لیکن ناظر سے کنفرم کروانا تھا، ناپ لینے تھے، ساری چیزیں چیک کروانی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم بھیج دیتے ہیں اسٹرکچرل انجینئر کو، آپ کو اس کی فیس دینی ہوگی. میں نے کہا بھائی اپنا گھر بچانے کے لیے دینا پڑے گا، دے دوں گی. اب جب آرڈر آیا ہے نا، تو نہ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ مجھے فیس کتنی دینی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فیس 2000 ہو، اور ہو سکتا ہے وہ فیس 2 لاکھ ہو.
مجھے نہیں پتا وہ کتنی فیس دینی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد جب گھر کے 2 حصے ہو جائیں گے اسٹرکچرل انجینئر کی فیس یہ دیں گی. اس کے بعد ہم ان کا ڈرائنگ روم توڑیں گے, گرائیں گے. اس کے بعد جہاں جب 2 پلاٹ صاف ستھرا ملبہ اٹھ کر صاف ستھرا جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ 2 پلاٹ ہو جائیں گے, ہم دونوں پلاٹوں کو الگ الگ نیلام کریں گے. جب پارٹیشن ہو جائے گا, پارٹیشن کا کیس تھا, پارٹیشن ہو جائے گا تو دونوں پلاٹ نیلام کرنے کی کیا تک ہے؟ کون سا قانون ہے, کون سا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹیشن ہونے کے بعد بھی نیلام کرو؟ قانون تو یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے بھی نیلام نہ کرو. اگر پارٹیشن کے قابل گھر ہے پارٹیشن کر دو. نہیں ہو سکتا تو اگر ایک فریق دوسرے کے پیسے دینے کو تیار ہے تو اس کے پیسے لے لو اور بات ختم کرو. تو مجھے بتا کیوں نہیں رہے ہیں کہ میرے گھر کی ویلیویشن کے حساب سے فائنل ویلیویشن کروائیں, مجھے بتائیں کہ مجھے کتنا دینا ہے میرے بھائی کو. جو میرے پاس ہوگا میں دے دوں گی, جو میرے پاس نہیں ہوگا وہ میرے شاگرد میری پڑوسی سب مل کے کر رہے ہیں, ہم اسے دے دیں گے اس کے پیسے. ہم کچھ کھا لیں, ہم کوئی بے ایمانی کریں تو کہیں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں ہم آپ کو دینے ہی نہیں دیں گے, ہم بس آپ کے گھر کو نیلام کریں گے؟ تو کس کو دلانا چاہ رہے ہیں کوڑیوں کے مول کے 2 حصے ہونے کے بعد پھر یہی بات ہے کہ ہم تو نیلام کریں گے. اچھا, اب ایک بات جو بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو, سندھ کی سب سے بڑی کورٹ ہائی کورٹ ہے. سپریم کورٹ تو اسلام آباد میں بیٹھی ہے, یہاں تو یہ لوگ 6 مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں. یہاں تو ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرتی ہے. سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی, کراچی کی سب سے بڑی کورٹ ہائی کورٹ جب یہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے اور مجھے وہ قانون بتانے کے لیے راضی نہیں جس کی بنیاد پر یہ میرے گھر کو نیلام کر رہے ہیں, یا وہ شک قانون کی نہیں بتا رہے جس کی بنیاد پہ یہ 20 سال پرانا قانون کینسل کر کے 20 سال پرانے کینسل شدہ قانون پہ عمل کرنے کے لیے کھڑے ہیں, نیا قانون قبول نہیں کر رہے ہیں, تو بیٹا میں کہاں جاؤں مجھے بتاؤ. لیکن ایک چیز جو میرے دماغ میں آ رہی ہے اس وقت, ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, جس کو میں تم سے بھی سوال کر رہی ہوں, باقی لوگوں سے بھی ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے اس کا جواب چاہیے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی چوکیدار ہو, کوئی چپراسی ہو, چھوٹے لیول کا کوئی ملازم ہو, کوئی جونیئر کلرک ہو اور وہ قانون کے خلاف کوئی کام کرے تو اس کے خلاف شو کاز جاری ہو جاتا ہے, ایک چارج شیٹ جاری ہو جاتی ہے. اعلیٰ افسران اسے سوال کرتے ہیں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا. تو بیٹا کیا دنیا میں ایسا کوئی قانون ہے, کوئی ایسی اتھارٹی ہے, لیگل ڈپارٹمنٹ آف سندھ, لا منسٹر آف سندھ, آخر لیگل ڈپارٹمنٹ سندھ کی وزارت قانون کیا یہ جج سے نہیں پوچھ سکتی کہ تم نے قانون کے بغیر کسی کے کروڑوں کے گھر کو نیلام کرنے کا اور گھر کے مالک کو گھر سے باہر کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کوئی پتا ہو تو مجھے دو. اگر میں وہاں پر لا منسٹر کے آفس جانا چاہتی ہوں تو وہاں پر جواب یہ ملتا ہے کہ یہ فلاں وقت آتے ہیں, فلاں وقت میٹنگ میں ہے, فلاں وقت اس شہر میں گئے ہوئے, وہ اویلیبل نہیں ہے. اب وہ اویلیبل نہیں ہے تو میں کیا کروں, کس کے پاس جاؤں, کس سے ملوں, کون ہے جو جج سے یہ سوال کرے کہ تم نے قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کیوں کیا ہے؟ مجھے اس کا فیصلہ چاہیے. میں انصاف مانگ رہی ہوں نا, میں کسی کے ساتھ کسی کا حق تو مار کے نہیں کھا رہی ہوں. میں کسی کے ساتھ, میں جج سے یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرے شوہر کا بڑھاپا دیکھ کے کچھ دے دو. خیرات نہیں مانگ رہی ہوں, اپنا گھر, اپنے گھر کے بچاؤ کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں نا. تو مجھے بتاؤ ایز پر لا, ایز پر قانون کیا چیز مجھے کرنی ہے, راستہ بتاؤ. میری ویڈیوز جب لوڈ ہو رہی ہیں تو آخر وزارت قانون کیا کر رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جج کو شو کاز کرو, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں جج کو چارج شیٹ کرو, وزارت جانے اور ان کا کام جانے, لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا کوئی جج سے یہ پوچھنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ تم نے قانون کے خلاف فیصلہ کیسے کر دیا, اور قانون کے خلاف ایک بڈھا اور بڈھی کو ان کے کروڑوں کی جائیداد سے باہر نکال کے کس کو ان کے گھر پہ قبضہ کروا رہے ہو, کس کے حوالے کر رہے ہو ان کا گھر, کیسے ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں؟ اگر کوئی قانون ہے تو میں 1000 دفعہ معافی مانگ لوں گی. اگر کوئی قانون ہے جس کے تحت میرے گھر کی نیلامی ہو سکتی ہے تو میں 1000 دفعہ معافی مانگ لوں گی, اپنے بوڑھے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل جاؤں گی کہ لے لو میری چیز اور ہم سڑک پہ رات گزاریں گے, ہمارا کچھ نہیں ہے, جس کو چاہو دے دو. لیکن کیسے؟ میں مالک ہوں, میں وارث ہوں, کیسے کسی اور کو مل سکتا ہے؟ What is the law department of Sindh doing it? What is the federal law department doing? اگر یہ میری ویڈیوز لوڈ ہو رہی ہیں تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کسی کے گھروں کی نیلامی, کروڑوں کی جائیداد پہ اگر جج صاحب کی غلطی سے قبضہ ہو رہا ہے تو جج صاحب کا کہنا, جج صاحب کا جملہ کیا قرآن کا کوئی آخری لفظ ہے, قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جج صاحب اپنی باتوں سے رجوع نہیں کر سکتے؟
ججوں کی غلطیوں کو جوڈیشل ایرر کہا جاتا ہے نا. تو کیا ایک جج جوڈیشل ایرر سے رجوع نہیں کر سکتا؟ وہ اس پہ اڑا رہے گا کہ نہیں ہم تو نکال باہر کریں گے. اب 2 حصے ہو جائیں تمہارے گھر کے, انجینئر جو سروے کرنے آئے گا اس کی فیس بھی تم دو گے, گھر گرانے کی اپنے تمہارے گھر کو گرانے اور اس کا ملبہ اٹھانے کی بھی فیس تم دو گے. پہلے ملبہ ملبہ کر دینا, چور چور کر دینا تمہارے کمرے کو, گرا دینا, تمہارا فرنیچر ہر چیز تباہ ہو, تمہاری بجلی پانی گیس کی لائنیں ٹوٹیں, یہ سارے گرانے کے پیسے بھی تم ادا کرو, ملبہ بھی تم اٹھاؤ, اور اس کے بعد ہم تمہارے گھر کو نیلام کر دیں گے, تمہیں تو نہیں ملنے دیں گے. کہاں کا قانون ہے؟ کس سے پوچھو مجھے بتاؤ. لا ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے یہ میری ساری ویڈیوز سننے کے بعد؟ میں کہاں جاؤں؟ اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آنٹی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں, اس کا انجام کیا ہوگا سوچ لیں. میں جیسی بھی باتیں کر رہی ہوں اپنا گھر بچانے کے لیے, اپنا حق مانگنے کے لیے کر رہی ہوں, اپنے حق کے لیے کر رہی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. پروردگار میں اس چیز سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کسی کو اپنے آپ پر ظلم کرنے دوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. میں نہ کسی پہ ظلم کر رہی ہوں, میں بھائی کو اس کا حصہ دے کے نکل رہی ہوں, جو کورٹ کہہ رہا ہے اتنا حصہ دینے پہ کہہ رہی ہوں. میں کوئی پیسے اس کے کاٹ نہیں رہی ہوں, اللہ نہ کرے کہ میں اس کا حق اپنی قبر میں جاؤں لے کر جاؤں. لیکن میں یہ بھی نہیں کر رہی ہوں کہ کسی کو اپنے آپ پہ ظلم کرنے دوں. جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے میں لڑ رہی ہوں, جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے میں بول رہی ہوں. لیکن بیٹا میں نے تمہیں کہا نا کہ قانون میرے حق میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی میرے حق میں ہے, 450 سال سے چلنے والا پارٹیشن لا بھی میرے حق میں ہے, کاغذوں پہ لکھا ہوا قانون میرے حق میں ہے. لیکن قانون نافذ کرنے والے, طاقت رکھنے والے لوگ وہ تلے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح مجھے میرے گھر سے نکال باہر کریں. کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اور مجھے ایک اور بات بتاؤ کہ میں تو کھول کے سامنے آ گئی, کھڑی ہو گئی. جو لوگ اس طرح سامنے نہیں آ سکتے, جو لوگ اس طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جن میں طاقت نہیں ہوتی, ان کی پراپرٹیز کا, ان کی چیزوں کا کیا حشر ہوتا ہے ہماری عدلیہ کے پاس؟ کیا جس کے پاس جو چیز ہو وہ عدلیہ کے جج مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بانٹ کے کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ اور اگر ججوں کا فیصلہ بانٹنے کا نہیں ہے, ججوں کا فیصلہ کسی کو کھلانے کا نہیں ہے, تو آخر کس قانون کی بنیاد پر یہ لا, جو 20 سال پہلے لا کینسل ہو چکا ہے, اس کی بنیاد پر کوئی نیا قانون کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ کس قانون کی بنیاد پر آکشن ہو رہا ہے جبکہ آکشن کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا نا قانون مجھے بتاؤ, میں 1000 دفعہ معافی مانگ لوں گی, لیکن پہلے قانون بتاؤ. جج کا کام لوگوں میں دوسروں کی پراپرٹیز لے کے کوڑیوں کے مول کسی کو کھلا دینا, بانٹ دینا ہوتا ہے, یا جج کا کام قانون کی پاسداری کرنا, عوام کو ان کی چیز تک پہنچانا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ انصاف کی بات کیا ہے؟ اور جج صاحبان انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, عوام کو ان کے چیزوں سے, ان کے گھروں سے محروم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ بتاؤ مجھے. اور تمہیں بتاؤں, یہ جو انہوں نے آرڈر دیا ہے, شفیع صدیقی صاحب کا جو آرڈر آیا ہے کہ ہم آپ کے 2 پلاٹ بنا کے ساری پیسے آپ خرچ کریں, آپ کا گھر توڑیں گے, 2 پلاٹ بنائیں گے, دونوں کو الگ الگ نیلام کریں گے. اس کے خلاف میں نے دوبارہ ایک اپلیکیشن دے دی کہ کسی انجینئر کو میرے گھر نہ بھیجو, میں ایسی کوئی فیس نہیں دوں گی. اپنا گھر توڑنے اور اپنے آپ کو گھر سے بے گھر کرنے, اپنے گھر کو نیلام کرنے کی میں فیس آپ کو کیسے دوں؟ میرا, اور پھر میں نے اس کی ارجنٹ ہیئرنگ مانگی کہ فوری طور پہ اس کی ہیئرنگ ہو جائے تاکہ وہ اس چیز کو کینسل کریں. میری وہ اپلیکیشن واپس آ گئی, مجھے اس کی ہیئرنگ دینے سے انکار کر دیا گیا. مجھے اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی, کوئی ہیئرنگ نہیں دی گئی کہ میں ان کی کورٹ میں جا کے کھڑے ہو کر ان سے پوچھوں کہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے. اور اسے قانون نہیں, اسے ظلم کہتے ہیں, اسے دوسروں کی جگہ پہ دوسروں سے قبضہ کروانا کہتے ہیں. آخر وہ قاضی شری یا شری جو بھی نام تھا, پیش سے یا زبر سے, لیکن وہ قاضی شری کہاں گیا جس نے حضرت علی کی زرہ کے کیس میں حضرت حسین اور حضرت علی کے غلام کا ان کی گواہی ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور حضرت علی کی زرہ یہ کہہ کر کہ امیر المومنین آپ اپنے گواہوں کے لیے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو لے کر آ رہے ہیں, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے کسی کے ماتحتوں کی غلامی, کسی ماتحتوں کی گواہی قبول کی جا سکے. اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے ہوئے آپ کی یہ زرہ جو آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی اپنی ہے, تو امیر المومنین ہم اس یہودی کے حوالے کر رہے ہیں جو آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے ادھار دی تھی, لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ اس کی اپنی چیز ہے, آپ کی نہیں ہے. ہم آپ کے بیٹے اور آپ کے غلام کی گواہی قبول نہیں کر سکتے. کہاں گئے وہ سارے قاضی؟ میرے گھر کو قاضی دوسروں کے حوالے کیسے کر رہے ہیں؟ یہاں کہاں سے انصاف مانگو؟ مجھے کورٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنٹی مرتضیٰ وہاب کے پاس جائیں. مرتضیٰ وہاب تک میری ویڈیو تو پہنچی گئی ہوگی, نہیں پہنچی تو میں کر لوں گی کانٹیکٹ. لیکن
مجھے پتہ ہے بڑے بڑے آدمیوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، کیا جواب آتا ہے. آج صاحب فلاں جگہ ہیں، آج صاحب فلاں میٹنگ میں ہیں، فلاں مقام پہ گئے ہوئے ہیں. یہاں پر تو برق کی رفتار سے پروسیس ہو رہا ہے کہ کل کا نیلام کرتے آج کر دے میرے گھر کو. اور سارے جتنے یہاں کیسز آتے ہیں 40 سال تک کیسز چلتے رہے، لیکن میرا گھر کل کے بجائے آج نیلام کر دینا ہے. کیوں کرنا ہے جس قانون کا وجود ہی نہیں ہے؟ قانون وہ تو نہیں ہوتا کہ جج اپنی مرضی سے کہے کہ بس ہم یہ کریں گے. لکھائیں، کتابوں میں لکھا ہوا قانون دکھائیں، قانون کی شق بتائیں مجھے، کہاں ہے وہ قانون؟ جج صاحب مجھ سے بہت زیادہ قانون جانتے ہیں، وہ پیش کریں، بتائیں کہ انڈر دس سیکشن آف لا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا؟ کیوں کہہ رہے ہیں ایسی باتیں؟ بتائیں نا کس قانون کے تحت کیا ہے. اس کے بعد میں نے کہا نا میں 1000 دفعہ معافی مانگ لوں گی کہ میں آپ سب کی شان میں گستاخی کر رہی ہوں، اور میرا گھر جس کو لینا ہے آؤ لے لو، مجھے نکال دو، میری کروڑوں کی چیز پہ قبضہ کر لو، اور مجھے اور میرے شوہر کو، میرے بڈھے 85 سال کے فالج سے اٹھے میرے شوہر کو، میرے بیمار شوہر کو سڑک پہ ڈال دو کہ ہم اس سردی میں سڑک پہ رہیں، لیکن ہمارے گھروں پہ آپ لوگ خود قبضہ کر لیں یا دوسروں پہ کروائیں. لیکن پہلے مجھے وہ قانون تو بتاؤ، کہاں ہے وہ قانون؟ اگر مرتضی وہاب سے میری ملاقات ہو سکتی ہے تو بیٹا تم ارینج کرواؤ میری ملاقات. وہاں تو یہی جواب آتا ہے، جس وزیر کے پاس جانا چاہو یہی جواب آتا ہے. میٹنگ میں ہے، باہر پہلے پولیس والوں سے ملے، پہلے گارڈ سے ملے، اب ان کا جب ٹائم ہوگا ایک سال بعد نہیں، ایک ہفتے بعد سے، اگلے دن صحیح، لیکن یہاں تو کل نیلام ہو جائے گا. اس کے خلاف کوئی اسٹے نہیں دے رہا ہے، اس نیلام کو کوئی کینسل نہیں کر رہا ہے. جج صاحب بڑے کورٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے سیٹ اسائڈ کر دیا، لیکن وہ کر تو نہیں رہے. راستہ بتاؤ مجھے کہ ایز پر لا میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے راستہ بتاؤ کہ میں لا منسٹری آف سندھ سے بات کروں. اور کچھ نہیں ہوگا، میں اسمبلی کا اجلاس ہونے دو، میں اجلاس میں جا کے بیٹھ جاؤں گی. اگر نیلام ہو بھی کیا تو میں کھڑی ہو جاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شریک کی اجازت کے بغیر اگر دوسرے شریک نے وہ حصہ بیچ بھی دیا تو اس حصے پر پہلے شریک کا حق ہے. میری اجازت کے بغیر اگر میرا گھر نیلام ہو رہا ہے تو اس پر میرا حضور کی حکم حدیث کے مطابق حق ہے. میری چیز کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، میں مالک ہوں. میں اس محمد رسول اللہ کی پیرو ہوں جن کی یہ حدیث میں سنا رہی ہوں. ماننی پڑے گی میری بات. کہیں نہیں ہوگا میں اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاؤں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کے پہلے آپ کا کمرہ توڑیں گے، آپ کے گھر کے ٹکڑے کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو نیلام کریں گے؟ کیوں نیلام کریں گے؟ کیسے کریں گے نیلام؟ اور میں اسی طرح چیخیں مارتی رہ جاؤں، اسی طرح تڑپتی رہ جاؤں، اور ایک دن میرا گھر نیلام ہو جائے اور ہم دونوں بوڑھا بوڑھی سڑک پہ رات گزارنے کے لیے چلے جائیں، میری کروڑوں کی پراپرٹی دوسرے کو مل جائے. کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ مجھے بتاؤ. لا منسٹری کے پاس بھی جاؤں گی، اسمبلی کی میٹنگ میں بھی جا کے کھڑی ہو جاؤں گی، اخباروں کے دفتروں میں بھی جا کے کھڑی ہو جاؤں گی. واٹ از دس گوئنگ آن؟ کیا پاکستان کی زمین پر یا سندھ کی زمین پر کوئی لا اینڈ آرڈر کا وجود نہیں ہے؟ کیا قانون کا مطلب جج کی مرضی ہے؟ کیا جج کی غلطی کو پکڑ کے قرآن کی آیت سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث سے زیادہ جج کی غلطی کو اہمیت دی جائے گی کہ نہیں جج کے منہ سے نکل گیا اب اسے ہم بدل نہیں سکتے؟ جب پورا قانون میرے ساتھ ہے تو قانون نافذ کرنے والے میرے خلاف کیسے فیصلے دے رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ مجھے میرے گھر سے محروم کیا جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں کس بنیاد پہ میری کروڑوں کی پراپرٹی دوسرے کے حوالے کی جا رہی ہے؟ بنیاد کیا ہے اس کی؟ مجھے بتاؤ. یہاں پر ایک بات اور بولی، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آنٹی آپ اس طرح دھڑلے سے بات کرتی پھر رہی ہیں، اوپنلی ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو اس کا انجام سوچیں کیا ہوگا. میں نے کہا انجام کیا ہوگا؟ مجھے میرا گھر بچانا ہے، میری پراپرٹی بچانی ہے. اگر یہ چیز قانون کے تحت صحیح ہو رہی ہے، جج صاحبان ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہی، لیکن جو حقیقت نظر آ رہی ہے، اگر قانون کے تحت میرا گھر نیلام ہونے والا ہے، اگر قانون کے تحت 20 سال پہلے جو آرڈر کینسل ہو چکا ہے اس کو دوبارہ جج صاحبان کو اس کا اختیار ہو کہ اسے زندہ کریں اور نیا قانون پہ عمل نہ کریں، اگر اس کے بعد میں غلط کہہ رہی ہوں تو پھر مجھے اس کی سزا دیں. اگر میری بات صحیح ہے تو پھر مجھے اپنی چیز تو بچانی ہے نا. کروڑوں کی پراپرٹی چلی جانے دوں، رات کہاں گزاروں؟ 85 سال کے بڈھے شوہر کو لے کے جو فالج سے اٹھا ہے، سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں گی؟ لوگوں نے کہا کہ آنٹی سوچیں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی جان پہ آ جائے. میں نے کہا جان پہ کیا آئے گی؟ کوئی گولی مار دے گا، سڑک پہ کوئی گاڑی میرے اوپر چڑھا دے گا، کیا ہوگا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو نہ اس سے ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. جس وقت میری موت کا وقت آئے گا اسی وقت مروں گی. 10 گاڑیاں چڑھے میرے اوپر، اگر میرا وقت نہیں آیا کوئی نہیں مار سکتا. دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے
کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. بیٹا کسی کو قیامت تک نہیں جینا ہے, مرنا سب کو ہے. اگر میں اپنے مال کی حفاظت میں اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مر جاتی ہوں, خواہ کوئی مجھے مارتا ہے یا قدرتی موت بھی آتی ہے, قدرتی موت تو شہادت نہیں ہوگی, لیکن اگر کوئی مجھے مار بھی دیتا ہے میری زبان بند کرنے کے لیے, تو بیٹا وہ شہادت ہوگی. وائی شوڈ آئی فیئر؟ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ کے پاس میں شہید ہو جاؤں گی, اپنے مال کی حفاظت میں ماری جاؤں گی. ڈر کس بات کا ہے؟ اگر زندہ رہی تو اس طرح اپنی چیز پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گی. ہاں ایز پر لا اگر ہو سکتا ہے, قانون کے محافظ جج صاحبان مجھے بتائیں, ایز پر لا اگر یہ بات صحیح ہے تو میں ان سب سے معافی مانگوں گی, لیکن پہلے ثابت تو کریں. 20 سال پرانا قانون لے کے بیٹھے, نیا ہم نہیں مانتے. آپ کے گھر کو توڑیں گے, پیسے آپ ادا کریں گی, ملبہ آپ اٹھائیں گی, 2 حصے کر کے ہم اسے بیچیں گے. ہاں اس کے بعد آپ اس کے بولی دے دیں. کیوں دوں بولی؟ میرا گھر ہے, کہاں سے دوں بولی, کہاں سے پیسہ لاؤں؟ اور کیوں ان کے گھر کی بولیاں کیوں نہیں لگتی ہیں, میرے گھر کی کیوں لگ رہی؟ اگر کوئی دنیا میں ایسا قانون ہے, پاکستان کا نہیں, دنیا کے کسی ملک کا ایسا قانون ہے کہ ایک بھائی بیچ رہا ہے دوسرا خرید رہا ہے, تو اس کے بعد کہیں گے ہم نہیں بتائیں گے, ہم تو نیلام کریں گے اور آپ کو بولیاں دینی پڑیں گی. اگر دنیا کے کسی ملک میں ایسا قانون ہے تو مجھے بتائیں, آئی ول ایکسیپٹ دیٹ. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے رب نے, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رزق آدمی کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت. اگلی حدیث یہ ہے کہ جب تک زمانے سے دنیا سے کسی کا رزق پورا نہیں ہوگا اس کی موت نہیں آئے گی. میرے رب نے میرے حصے میں جو لکھا ہے, اگر میرے گھر کی ویلیو بڑھ رہی ہے, میرے رب نے جو لکھا ہے وہ مجھے, میرے بھائی کو, ہم مالک ہیں, ہمیں مل کے رہے گا. اگر نہیں بڑھ رہی ہے, اس کے بغیر اللہ نے ہمیں اٹھانا ہے, ویسے ہی چلے جائیں گے. ڈر کس بات کا ہے کہ جی حضور کہہ دوں اور جی جج صاحب آپ جو فرمائیں قبول ہے, اور بس کروا دو میرے گھر پہ کسی کا قبضہ. کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ قانون بتائیں. وکیل کیوں بتائے قانون؟ وہ خود بتائیں. 100 وکیلوں سے زیادہ قانون کے پاسدار تو وہ خود ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے, قانون پڑھ کے بتا رہی ہوں. میری بات کو, میری زبان کو بند کروائیں, بتائیں کہ ایز پر دس سیکشن آف لا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس اللہ سے دعا کرو, اللہ میری مدد کرے, انشاءاللہ. اللہ کوئی راستہ نکالے میرے لیے. میں حق اور انصاف کے سوا کچھ نہیں مانگ رہی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. پروردگار میں اس سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کر سکے. بس, اور میں کچھ نہیں مانگ رہی, حق مانگ رہی ہوں.